میں ہوں محمد بلال رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپینین HD۔ آج ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے، جو چونکہ مخلوط حکومت ہے، مخلوط حکومت کے دور میں جو گڈ گورننس ہے اس کا کیا حال احوال ہے۔ اس کے علاوہ بات ہوگی آزاد کشمیر میں یہ بات چل پڑی ہے کہ آزاد کشمیر کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر جو بیوروکریسی ہے اس کے تبادلہ جات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کام بھی جلد متوقع ہے۔ یعنی ٹاپ سے باٹم تک کی جو بیوروکریسی ہے، جو دیگر جو افسران ہیں ان کے تبادلے متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم معاملہ ہے، چونکہ عید الاضحیٰ سے قبل وزارتیں دے دی گئی تھیں، پورٹ فولیوز باقی تھے وزراء کی، ان کے حمایتیوں کی، جبکہ اتحادیوں کی بھی نظریں اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر پر مرکوز ہیں کہ وہ پورٹ فولیوز جو ہیں وہ کب دیں گے۔ آج اس پہ بات ہوگی اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کب تک متوقع ہے یہ سارا جو سلسلہ ہے۔ اس وقت ہمیں آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں بشارت عباسی صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بشارت عباسی صاحب ویلکم کہتا ہوں۔ گڈ گورننس، اس پہ کیا بات کریں گے؟ گڈ گورننس چونکہ آزاد کشمیر میں ہر دور کی حکومت اور ہر دور کی حکومت کے چیف ایگزیکٹو اور اس کے وزراء یہ دعویٰ جو ہے نا کیا کرتے تھے کہ ہم گڈ گورننس لے آئے ہیں۔ کبھی بیڈ گورننس کی بات ہوتی تھی، کبھی گڈ گورننس کی بات ہوتی تھی، تو ہم یہ بھی سوچتے اور دیکھتے تھے کہ جو صرف گورننس ہے وہی آ جائے۔ اب آپ بتائیں اس دور کے حکومت میں جو گورننس ہے اس کی کیا حالت ہے؟ وزیر اعظم تو چاہتے ہیں کہ وہ گورننس کو بہتر کریں، کوشاں بھی ہیں، لیکن کیا وہ اس معاملے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا فیوچر میں ہو سکیں گے یا نہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ جو بات آپ نے شروع کی گڈ گورننس کی، جی، آزاد کشمیر کے اندر آج آزاد کشمیر ایک بات لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کا جو آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے، جناب صدر وزیر اعظم سے لے کے چیف سیکرٹری IG سے لے کے پورا ایک ریاست کا اسٹرکچر موجود ہے جی، اس کی آبادی ضلع راولپنڈی سے کم ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ضلع راولپنڈی کو ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک SSP، تین SPs، 6 DSPs اس کو رن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آخری مردم شماری کے مطابق ضلع راولپنڈی کی جو آبادی ہے وہ ہے 56 لاکھ۔ ٹھیک ہے۔ اور آزاد کشمیر کی آبادی ہے 43 لاکھ سم تک ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر پوری ایک ریاست کا اسٹرکچر موجود ہے، صدر سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم تک۔ ابھی یہ جو موجودہ بجٹ پیش ہوا ہے اس میں آپ اگر دیکھو تو 2 کھرب روپیہ غیر ترقیاتی بجٹ ہے۔ جی، 2 کھرب روپیہ غیر ترقیاتی بجٹ ہے جو تنخواہوں کی DAD کی مد میں جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آنے والے ہر حکمران نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ وہ گڈ گورننس قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن گڈ گورننس قائم نہیں کی جا سکی آج تک آزاد کشمیر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صدارت سلیم خان صاحب کے دور حکومت کے بعد ان کے دور حکومت میں ایک دبدبہ تھا، ایک وہ چونکہ خود اور مزاج کے آدمی تھے، درویش مزاج کے آدمی تھے۔ اس کے بعد آج اس موجودہ جو دور حکومت ہے چودھری انوار الحق جو ریاست کے وزیر اعظم ہے، یہ گڈ گورننس کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں۔ آپ کے ان دو ماہ کے اقدامات کو اگر آپ مد نظر رکھ کے بات کرو تو 2 ماہ کے اندر گڈ گورننس کے لیے بہت ہی اچھے اقدامات کیے ہیں موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر گزشتہ 2 ماہ سے گڈ گورننس کا جہاز ٹیک آف کر چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس گڈ گورننس کو تقویت پہنچانے کے لیے، گڈ گورننس کو آفٹر پہ لے جانے کے لیے ان کا حصہ دار کون ہے، ان کا ساتھی کون ہے، ان کے ساتھ چلنے والا کون ہے؟ دس از امپورٹنٹ۔ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ کون آزاد کشمیر کے اندر گڈ گورننس کے جہاز کو ٹیک آف کروانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے اس وقت تک کے جو اقدامات ہیں
وہ انتہائی حوصلہ افزا ہے، ریاستی عوام کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں اور ریاستی عوام ان کو انتہائی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آنے والے وقت میں جس طرح میں سمجھتا ہوں بہت سارے کچھ وزیر اعظم 50% کچھ ایسے اقدامات کر چکے ہوئے ہیں جو کمنگ ڈیز میں جو ہے نا وہ منظر عام پہ آئیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان سے آزاد کشمیر کا ہر مرد و زن جو عام آدمی، جن میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہو، عام لوگوں کو 100% فائدہ پہنچے گا۔ مثال کے 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ ملازمین کی اپنی جائے تعیناتی پر حاضری، یہ موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے، دوسرا ایک کمنگ ڈیز میں وزیر اعظم جو ہے نا وہ ایک اینٹی کرپشن ایکٹ لاگو کریں گے، ٹھیک ہے، اینٹی کرپشن ایکٹ لاگو کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے اندر چھوٹی سی ریاست ہے اس میں کرپشن ختم ہو جائے گی، لیکن موجودہ وزیر اعظم کے دور حکومت میں کرپشن رکے گی ڈیفینیٹلی۔ یہ لوگ مطمئن رہے، آپ سمیت، آپ اور مجھ سمیت، ہم سب لوگ مطمئن رہے کہ موجودہ دور حکومت میں کرپشن رکے گی۔ اور وزیر اعظم کا ایک کمنگ ڈیز میں ایک بہت ہی خوبصورت ترین اقدام آ رہا ہے، بیوہ مستحق، ٹھیک ہے، اور لاوارث خواتین کو، ٹھیک ہے، ریاست یہ اس پہ خواتین کے لیے ریاست بھر میں ادارے بنائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم نے 1 ارب روپیہ، جس کو بقول وزیر اعظم کے میں 5 ارب تک لے جاؤں گا، وہ 1 ارب روپیہ انہوں نے مختص کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ہو گئے اقدامات گورننس کے لیے۔ اب اس گورننس کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچانے میں کیا وہی ٹیم پہنچا سکے گی جو گزشتہ حکومتوں کی تعینات کردہ ٹیم ہے، ٹاپ سے باٹم تک سیکرٹریز ہیں جس میں باقی لوگ ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، کمشنرز ہیں، ڈویژنل جو محکموں کے سربراہان ہیں یا ڈسٹرکٹ لیول کے افسران ہیں، کیا کوئی نئی ٹیم، کوئی فریش لوگ، یا انہی لوگوں کے ذریعے کام چلایا جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم چاہیں تو یہی لوگ کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وزیر اعظم ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہے۔ آج تک کسی چیف ایگزیکٹو نے کام کرنے کا سوچا ہی نہیں، اس نے توجہ ہی نہیں دی، صرف اعلانات تک محدود ساری چیزیں رہی۔ موجودہ وزیر اعظم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں باعث چیف ایگزیکٹو، اس وقت تک کے جو اقدامات ہیں یہی وہی بیوروکریسی ہے جو ماضی کی بیوروکریسی ہے نا، کوئی نئی تعیناتی تو ہے نہیں، وہی ماضی کی بیوروکریسی جو ہے وہ اسی وزیر اعظم کے موجودہ چیف ایگزیکٹو کے اقدامات کو، ان کے اعلانات کو، ان کے احکامات کو 100% فالو کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تبادلوں کی بات چیت چل رہی ہے، جو تبادلے تو ڈیفینیٹلی ہوں گے تبادلے، جو گزشتہ ادوار میں کافی عرصے سے جو لوگ اپنی جائیدادی پر تعینات ہیں وہ تبادلے تو ہونا چاہیے اور ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن اس میں ایک ضرور جناب وزیر اعظم کو ایک بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو کسی ریاست کا کسی ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر، SSP، اگر وہ ٹھیک کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، لوگوں کے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں، اس کو تبلیغ کرنے کے بجائے اس کو وہیں پہ اس کو اپریشیٹ کر کے وہیں اسی جگہ سے اس سے کام لیا جانا چاہیے۔ بے شمار ایسے افسران موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو سرو کر رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے یہاں۔ جی ہاں، آپ آزاد کشمیر کے اندر 2-3 ڈپٹی کمشنر ہیں، 2-3 SSP ہیں جو 100% حکومت کے دست و بازو بن کے ماضی کی میں بھی اور موجودہ حکومت کے بھی دست و بازو بن کے لوگوں کے کام آ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے کام آ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جی ایسا ہی ہے، ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے، ایسا ہی ہے، بڑے پرومیننٹ، اور وہ ہم نے تو ان افسران کو 24 گھنٹے کام کرتے ہوئے دیکھا نا، لوگوں کو سرو کر رہے ہیں اور خاصی اچھی شہرت بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ریپلیس کرنے والے ہیں وہ تو ریپلیس ہونے چاہیے نا، لوگوں کو بھی کوئی نظر آئے نا، حکومت تبدیل ہو گئی ہے، چیف ایگزیکٹو تبدیل ہو گئے ہیں، لوگوں کو یہ نظر آنا چاہیے نا، جو لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو افسران ڈیلیور نہیں کر پا رہے یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اس نشست کے لیے، تو انہیں ہٹنا چاہیے نا۔ اب بالکل ہٹایا جانا چاہیے اور ان کو خود بھی ہٹنا چاہیے،
ان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ان کو ہٹنا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کب تک یہ متوقع ہو سکتی ہے یہ چیزیں؟ مجھ تک بھی یہ باتیں چل رہی پہنچی ہیں کہ پرائم منسٹر پورے سسٹم کو ری شفل کرنا چاہتے ہیں. میں وزیر اعظم کی نیت ریاست کے لیے، گڈ گورننس کے لیے، ریاستی عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی نیت کی حامل شخصیت ہیں. جو آزاد کشمیر کے اندر آج تک جو بھی وزیر اعظم بنا، صدر بنا، اس نے پروٹوکول انجوائے کیا جی، اس نے پروٹوکول انجوائے کیا. لیکن موجودہ وزیر اعظم نے 2 عیدیں گزری ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. اس میں وزیر اعظم اپنے حلقہ انتخاب میں گئے ہیں تو کسی سرکاری گاڑی پہ نہیں گئے، کسی چیک پوسٹ پہ کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو گاڑی کا نمبر نہیں دیا گیا کہ وزیر اعظم تمام پرائیویٹ گاڑی نہ آ رہے ہیں، اور وہ صرف ایک ڈرائیور اور ایک خود اپنے حلقہ انتخاب میں گئے ہیں، اپنے علاقے میں گئے ہیں، اور وہیں سے واپس بھی جب آئے ہیں تو وہ پرائیویٹ گاڑی میں آئے ہیں، سرکاری گاڑی کا استعمال انہوں نے کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی عوام کے لیے انتہائی خوشائندگی ہے. آج اس سے پہلے ہم نے کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں دیکھا بڑا خاموشی سے جو حلقے میں گیا ہو. یہاں تو سائرن بجائے جاتے ہیں، ہفتہ پہلے تیاریاں ہو جاتی ہیں شروع. تبادلوں کی بات کر رہا تھا آپ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک متوقع ہیں یہ چیزیں؟ اب چونکہ کچھ تبادلے پروجیکٹ مینیجر کے، جو لوکل گورنمنٹ کے پروجیکٹ مینیجر ہیں، ان کے تبادلے تو آج ہوئے ہیں، کچھ تبادلے آج ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکسٹ ویک تک یہ تبادلے متوقع ہیں. جو پورے نظام کو ری شفل کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر، جو کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، وہ آ جائیں گے اس کے بعد. جی اسی طرح جو ڈیلیور کر رہے ہیں ان کو اپنی نشستوں پہ رہنا چاہیے، پرائم منسٹر کو بھی انہیں وہیں رکھنا چاہیے، لوگوں کو اللہ کی مخلوق کے کام آ رہے ہیں. جی حکومت کا یا گڈ گورننس کا دست و بازو بن کے کسی جگہ بھی کوئی ایس پی یا ڈپٹی کمشنر اسٹیپ کر رہا ہے، اس کو وہیں پہ رہنا چاہیے، ایسا ہی رہنا چاہیے. لیکن جہاں اسی طرح ڈمپ ٹپ پالیسی ہے، ان کو تبدیل ہونا چاہیے. وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، ڈوینل ایڈمنسٹریشن ہو، یا کسی محکمے کے سیکرٹریز ہوں، وہاں بالکل سورس آفس تبدیلی ہونی چاہیے، تبدیلی نظر آنی چاہیے. ایک کوئکلی سا جواب دیجئے گا. جو بات کی آپ نے، ایکٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایکٹ کے بعد کیا احتساب شاب شروع ہوگا؟ فاروق حیدر کے دور میں حکومت میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی، آپ کو یاد ہے نا، بڑے نعرے لگایا کرتے تھے احتساب کے، لیکن جو ہی وہ حکومت میں آئے تو وہ بھی احتساب سے ہٹ گئے تھے پیچھے، اس طرح سے احتساب نہیں کر پائے تھے. یہاں پہ آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ میں تو امید لگائے بیٹھا ہوں کہ پرائم منسٹر ڈیلیور کریں گے، لیکن کیا ان لوگوں کا احتساب ہوگا جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہوا، وہ خواہ بیوروکریسی میں ہے یا جہاں بھی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار اللہ کے 2 ماہ کے اقدامات سے 2 ماہ کے اقدامات سے جو احتساب ہوا ہے وہ احتساب شروع ہو چکا ہوا ہے. اسی کو احتساب کہتے ہیں کہ کہیں بیڈ گورننس تھی، کہیں کوئی بیڈ چیزیں تھیں، وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمنگ ڈیز میں بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ایک بات یاد رکھیے گا، موجودہ ریاستی نظام کو درست کرنے کے لیے جو وزیر اعظم جو انیشیٹو لے رہے ہیں، جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی. اور ہو سکتا ہے ان کے بہت سارے جو موجودہ چیز ہے، ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، وہی ان کے کل خلاف ہو جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا نام انیشیٹو کے حوالے سے، اقدامات کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے، ریاست کو ٹھیک کرنے والے کے حوالے سے، ریاستی عوام کو انصاف فراہمی کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ نام زندہ رہے گا. آخری سوال کروں گا، پورٹ فولیوز وزارتیں دے دی گئی ہیں، پورٹ فولیوز کب تک متوقع ہیں؟ مجھے اطلاع ملی کہ شاید ودن 2 or 3 weeks یہ تمام محکمے ہیں جو وزراء کو تفویض کر دیے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات بآسانی طے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، کہ یہ جو چیزیں، جو کیٹیگریز طے کی گئی ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے، یا جو ان کے
کولیشن جو پارٹیز کے پارٹنر ہیں ان کے ساتھ جو چیزیں طے ہو گئی ہیں یہ بڑے آرام سے منتقل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ میرے خیال میں آرام سے منتقل ہو جائیں گی، آرام سے، چونکہ وزیر اعظم بہت سلو کھیلنے والے بندے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پورٹ فولیوز کی تقسیم کے بعد کون سی قیامت آ جائے گی کہ ایک دم اگر آپ کو تبدیل بھی کر دیں تو کون سی قیامت آ جائے گی، یا کیا نہ پورٹ فولیو چینج کریں تو نہ دیں تو کون سی وہ قیامت آ جائے گی، اور پورٹ فولیوز ملنے سے کون سی ریاست کے اندر وہ آ جائے گی۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریاست کے لیے، ریاستی عوام کے لیے جو سنسیئر ممبران اسمبلی ہیں اور وہ وزیر اعظم کی پشت پہ کھڑے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، غالب اکثریت ریاستی عوام کے لیے، ممبران اسمبلی کی غالب اکثریت جو ہے وہ ریاستی عوام کے لیے سنسیئر ہے، مسائل حل کے لیے سنسیئر ہے، گڈ گورننس کے لیے سنسیئر ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ وزیر اعظم کی پشت پہ ان اقدامات کے لیے وزیر اعظم کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے یہ جو نان ڈیولپمنٹ کے اخراجات، غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، اب یہ کوئی کم ہونے چاہیے؟ جیسے اب جیسے ہم ریٹائر لوگوں کو دیکھ لیں، یا ریٹائر یا پولیٹیشنز ہیں جو جیسے سابق وزراء اعظم ہیں، ان کی مراد کو لے کے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کیسے لوگ بات کرتے ہیں، لوگ اب اس پہ تنقید کرتے ہیں چیزوں پہ خاصی۔ یہ چیزیں بھی آپ نہیں سمجھتے کہ کم ہونی چاہیے؟ ہمارا جو خطہ ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ اور کامیاب جو ممالک ہیں ان سے جو زیادہ مراعات ہیں یہ ہمارے ہاں بیوروکریسی کو، یا جو بڑے سیاستدان جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو یہ زیادہ مراعات لے رہے ہیں، یہ زیادہ جو ہیں وہ فوائد لے رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کو بھی کم ہونا چاہیے؟ اب بس بہت ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے کوئی غلط اقدام نہیں اٹھایا۔ سابق وزراء اعظم کو جو امارات حاصل تھی وہ تھی۔ انہوں نے اسمبلی سے اس کو امپلیمنٹ کروایا، وزیر اعظم نے اسمبلی سے اس کو امپلیمنٹ۔ اب صاحب میں اوور آل بات کر رہا ہوں، اب جو کہ میں پاکستانی بات کر رہا ہوں، جیسے پاکستان میں آئی ایم ایف نے اب جو کہ جو نیا یہ جو معاہدہ ہوا اس میں انہوں نے یہ بات حکومت پاکستان کو، آئی ایم ایف نے بھی دباؤ ڈال کے کہی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کیجئے اور چیزوں کو مینج کر کے بہتر کیجئے۔ ایک تو ہمارے ہاں ریاست کے اندر ٹیکسیشن کا نظام بڑا تباہ و برباد ہے، ٹھیک ہے، ٹیکس دینے والے لوگ بہت کم ہیں، مکمکا کرنے والے زیادہ ہیں۔ آپ کے نیشنل ٹیکس نمبر جو ہوتا ہے، جو ٹیکس ریٹرن دینے والے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی اگر آٹے میں نمک جتنے ہم کہیں تو وہ ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس، یعنی پاکستان کی جو اشرافیہ ہے جو وہ مراعات لے رہی ہے، مراعاتی طبقہ ہے، وہاں پہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ آپ اس کو کم کیجئے، اپنے اخراجات کم کیجئے۔ میں اس چیز کو لے کے یہاں پہ آ رہا ہوں کہ کیا آزاد کشمیر میں بھی یہ جو مراعاتی معاملہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو کم ہونا چاہیے؟ پرائم منسٹر نے بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا سٹارٹ میں، جیسے یہ وزراء کا پہلے انلمیٹڈ ڈیزل پیٹرول ہوا کرتا تھا، وزراء سارا دن ان کی گاڑیاں گھومتی تھیں، اس میں جعلی بل بھی بنتے ہوں گے۔ اب جیسے مزید سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، جو آزاد کشمیر کی سرکاری گاڑیاں ہیں ان کے جو مرمتی کے نام پہ جو بل بن رہے ہوتے ہیں وہ بھی بوگس بل بننے کے بھی انکشافات ہوئے ہیں۔ اب میں ان کی بات کر رہا ہوں، اوور آل بات کر رہا ہوں، ایک آج کی حکومت کی بات نہیں ہے اس پہ۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو بڑی بڑی مراعات ہیں، یہ کم نہیں ہونی چاہیے، یہ بوجھ ریاستی خزانے سے کم ہو؟ ایک تو یہ یاد رہے لوگوں کو کہ جو سابق وزراء اعظم کی برات کے حوالے سے جو ایک ایشو ہے جس پہ لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں، لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، اس میں وزیر اعظم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ نئی فارچونر گاڑیاں ان کو لے کے دیں گے۔ سابق وزراء اعظم کو 1,25,00,000 روپے مالیت کی ہونڈا گاڑیاں دی گئی تھی۔ اب جو گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں جو غیر متعلقہ لوگوں کے پاس تھی، ماضی قریب کی حکومت غیر متعلقہ لوگوں کو اعلان کی گئی تھی، وہ گاڑیاں جو ضبط کی گئی تھی ان میں سے اب جو فارچونر گاڑی جو 2016 ماڈل ہے، 17 ماڈل ہے، 18 ماڈل ہے، وہ اگر کسی سابق وزیر اعظم کو دی جاتی ہے تو اس کی مالی تو 70 لاکھ روپے سے اوپر نہیں ہے، وہ دے دی جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ 1,25,00,000 مالیت کی سابق وزیر اعظم کو گاڑیاں دی گئی تھی، ہونڈا گاڑیاں جو خریدی گئی تھی، وہ ہونڈا گاڑیاں غیر متعلقہ لوگوں کے پاس بھی تھیں جو ضبط کی گئی۔ اب وزیر اعظم ایک اور پالیسی بنا یہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی جو ضبط شدہ گاڑی ہیں، نئی گاڑی ہیں، وہ ایک پالیسی یہاں پاکستان کے اندر بھی ایک لاگو ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے کہ وہ کس نام سے ہے، لیکن اس میں وہ گاڑی فارغ الاٹ کر دی
دی جاتی ہے افسر کو، اس میں مینٹیننس کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے، اور محدود جو ظاہر پرائم منسٹر یہ اقدام کر چکے ہوئے ہیں محدود فیول کا، اس میں اگر کسی بیوروکریٹ کے پاس یا کسی پولیٹیشین کے پاس ایک گاڑی ایسی چلی جاتی ہے جس کی مینٹیننس کا وہ ذمہ دار ہو، اور جب وہ اینڈ پہ یا ریٹائرمنٹ کے قریب ہو تو اس کے وہ تھوڑے سے جو اس کی اسی مالیت کے جب وہ ریٹائرمنٹ کے ٹھیک ہے اس کو ساتھ دے دی جائے، جی ٹھیک ہے، لیکن یہ غیر ضروری اخراجات کم ہونے چاہیے نا. بہت اچھی بات آپ نے بتا دی ہے کہ پرائم منسٹر اس پہ بھی پالیسی بنا رہے ہیں. یہ جعلی بلوں کا کام ہے، جو بوگس بل بنائے جاتے ہیں گاڑیاں مرمتی کے نام پہ، یہ سلسلے بند ہونے چاہیے نا. یہ جو آڈٹ بکس ہیں یہ تمام محکموں کی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 ماضی میں جو پیچھے جائیں گے آپ کو ان آڈٹ بکس کے جو صفحات پلٹتے جائیں گے تو آپ کو کرپشن نظر آئے گی، اس میں سے کچھ نظر نہیں آئے گا. آزاد کشمیر اس وقت تک، ایک بات یاد رکھو، آزاد کشمیر اس وقت تک 2 لاکھ آزاد کشمیر 44 لاکھ آبادی کے عمر جو ریاست ہے اس میں سے 2 لاکھ آزاد کشمیر 2 لاکھ افراد کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوا ہے. آج تک سونے کی چڑیا ثابت ہوا ہے، جس میں نہ کسی نے پوچھا ہے کہ کہاں مینٹیننس کر رہے ہو. اربوں روپے، بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اربوں روپے مینٹیننس کے نام پہ، اربوں روپے سڑکات مرمتی کی نام پہ، اربوں روپے عمارات مرمتی کی نام پہ لوگوں کی جیبوں میں جاتے رہے ہیں، لوگوں کی جیبوں میں جاتے رہے ہیں. لیکن اگر موجودہ وزیر اعظم ایک انیشیٹو لے رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری آزاد کشمیر کی عوام کو موجودہ وزیر اعظم کی پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، انیشیٹو لیتے ہوئے موجودہ وزیر اعظم کو بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مخالفت کی پرواہ کیے بغیر وزیر اعظم کو انیشیٹو لینا چاہیے، لیکن ان کا نام زندہ رہے گا. اوکے بشارت عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے گفتگو کی. جی یہ تھے بشارت عباسی صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی. وزیر اعظم انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی لینے بھی چاہیے. پانی سر سے گزر چکا ہے، گزرنا نہیں ہے. اگر آج بھی چیزیں بہتر نہ کی گئیں یا کوشش نہ کی گئی تو مستقبل میں تو ریاست کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے. ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ ریاست میں بے روزگاری کا شکار نوجوان یونان میں جا کے جو ہیں وہ کشتی حادثے میں سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. 166 سے زائد لوگ آج بھی لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح ماضی میں بھی لوگ قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے ملک چھوڑ چکے ہیں. اور کراچی سے جو اگر نیلم سے لے کے میں اکثر کہتا ہوں کہ چھمب تک، تاؤ بٹ سے چھمب تک کے لوگ، ان کے پاس لوکل سطح پہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. سرکاری نوکریاں کتنی دے گی ریاست؟ اب ریاست کو بہتر کرنے کا وقت آ چکا ہے. اس کے ساتھ مجھے آئندہ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ.